الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ اور پھر اس مہینے کا آج دوسرا جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعہ مسائل کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ آج اس ماہ مبارک کی فضیلت کے حوالے سے حدیث پاک اور قرآن مبارک کی روشنی میں آپ حضرات کو تھوڑی سی معلومات حاصل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی گنتی میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں تو تفصیل کو اٹھا کر کے پڑھے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ سب سے پہلا مہینہ ذی القعدہ، دوسرا مہینہ ذی الحجہ، تیسرا مہینہ محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 مہینے ہے،
ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں حرمت والا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کی تفصیل میں چلے کہ رجب کا نام رجب کیسے پڑا، اس کو رجب کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ رجب المرجب یہ بنا ہے ترجیب سے، یہ اخذ کیا گیا ہے ترجیب سے، اور ترجیب چونکہ اہل عرب اس مہینے کو تعظیم کا مہینہ کہتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کے مبارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اہل عرب جو ہے وہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا کرتے تھے، اور اس اللہ کے مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس لیے یہ رجب جو ہے وہ ترجیب سے نکلا ہے، اور ترجیب کا جو معنی لغات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تعظیم کے معنی میں آتا ہے۔ اب تعظیم کا معنی لیا جائے تو یہ ترجیب سے نکل کر رجب کا مہینہ بنتا ہے، تو پتا چلا کہ رجب یہ تعظیم کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کو حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رجب یہ اللہ کا مہینہ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک یہ مہینہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ اس کے بارے میں خود آقا کریم یوں ارشاد فرماتے ہوں کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس کے بارے میں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ملتی ہے کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر یعنی رجب المرجب کے اندر ایک دن اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مطالعہ کرے تو یوں روایت ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں یعنی رجب المرجب کے مہینے میں یعنی ماہ رجب کے اندر اگر کوئی بندہ 3 دن روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا۔ اس مہینے کی فضیلت اتنی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو بندہ ماہ رجب میں 3 دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا اندازہ لگائیے، اگر سروے کیا جائے تو ہماری عمر کم و بیش 100 سال کی بھی نہیں مکمل ہو پاتی۔ اب اگر کسی کی عمر اگر 100 سال ہو بھی جائے، اگر امکان ہو ممکن ہو کہ اگر اس کی عمر 100 سال ہو بھی جائے تو وہ مکمل 100 سال عبادت کے اندر ہی وہ گزارے گا، یہ کوئی فکس نہیں، یہ کوئی یقینی بات نہیں۔ ارے 100 سال تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک دن کا جائزہ لیا جائے تو ایک دن کے اندر بھی ہماری 5 وقت کی نماز بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔
آج ہمارا حال یہی ہو گیا، عبادتوں سے ہماری دوری ہو گئی، عبادتوں کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں، نہ نمازوں کی کثرت، نہ روزوں کی کثرت، نہ تلاوتوں کی کثرت۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 5 وقت کی نماز ایک دن کے اندر ہم سے ادا نہیں ہو پاتی۔ کہیں کوئی یہ بہانہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، مولانا تھوڑا سا تھکاوٹ تھی اس لیے نماز نہیں پڑھ پایا، مولانا تھوڑا سا کام کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پایا، جو ہے وہ ہمارے پاس دنیاوی کاروبار کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ پتہ نہیں طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بہانے تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسجد سے دوری کا وہ مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ایک دن کا حال یہ ہے تو ہماری زندگی تو 100 سال کی بھی نہیں، تو 100 سال کی عمر کے اندر بھی ہم اتنے اعمال کا ذخیرہ تیار نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی عظمت پر قربان جائیے، امت محمدیہ کا یہ صدقہ ہمیں ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ایک فرد کو یہ انعام دے رہا ہے کہ اگر کوئی ماہ رجب المرجب کے 3 روزے مکمل رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ رجب المرجب کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر یوں کہنا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا، بتاؤ اس سے بڑی فضیلت رجب کی کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ اس کو اللہ کا مہینہ ہی قرار دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، آپ کی نظر اس پہاڑ پر پڑی، دیکھا کہ اس پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالی کا جیسا نور ہوتا ہے اسی طریقے سے دنیا کے اندر ایک نور کی شعاعیں اس پہاڑ کے اندر سے نظر آ رہی ہے اور نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اس پہاڑ سے میں کلام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت عطا فرما، اور اس پہاڑ کو اس پہاڑ کو حکم فرما کہ یہ مجھ سے کلام کرے، مجھ سے بات کرے۔ فوراً وہ پہاڑ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے عیسیٰ روح اللہ، بتائیے کیا ہوا، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ سے فرماتے ہیں کہ یہ تیرے اندر سے جو چمک دمک نکل رہی ہے یہ آخر کس بات کی ہے؟ تو اتنا چمک دمک کیوں رہا ہے؟ اس پہاڑ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا مقدس بندہ اس پہاڑ کے اندر میرے اندر ہے، جو سالوں سے میرے اندر ہے، اسی کی وجہ سے، اس کی نور کی وجہ سے میرے اندر چمک دمک دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک، میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو تیرا برگزیدہ بندہ ہے، جس کی وجہ سے یہ چمک دمک میں نہ دیکھ رہا ہوں، میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرما۔ فوراً اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ پہاڑ پھٹتا ہے اور پھٹنے کے بعد اس کے اندر سے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نکلتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ مجھے آقا کریم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رہنا ہے اور اس کا شرف حاصل کرنا ہے، اس لیے میری عمر کو تو لمبی عطا فرما۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا، میں 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام فوراً ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک، کیا تیرے نزدیک اس روح زمین پر اس بزرگ سے بھی کوئی زیادہ برگزیدہ بندہ اور تیرے نزدیک کوئی مقدس بندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر عیسیٰ،
میں امت محمدیہ کو یہ شرف بخشوں گا کہ امت محمدیہ کا کوئی ایک فرد، کوئی ایک جن، امت محمدیہ کا کوئی ایک امتی اگر ماہ رجب المرجب کے اندر ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، میں اس امت محمدیہ کے ایک امتی کو ماہ رجب المرجب کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو 600 سال سے زیادہ روزہ رکھنے کا اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب عطا فرماؤں. یہ ماہ رجب المرجب کی برکت. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس مردے پر عذاب ہو رہا ہے. وہ مردہ چلا اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آگ جلا رہی ہے اور میرا کفن جو ہے وہ آگ کا ہو گیا ہے، آپ کچھ مجھے عنایت فرما دیجئے اور میری بخشش فرما دیجئے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مردے سے یوں متکلم ہوتے ہیں اور اس سے یوں ہم کلام ہو کر کے جواب دیتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو ماہ رجب المرجب کا ایک دن کا روزہ رکھ لیتا تو اللہ تبارک و تعالی تجھے اس آگ سے نجات عطا فرما دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے. ہم نے فضیلتیں تو بارہا سنی، برکتیں اور فضیلتیں تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور ہر سال ہمیں یہ مقدس مہینے اللہ کی عطا سے ملتے بھی ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم نے جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے ویسی ہم نے اس کی قدر نہیں کی. جس طرح ہم عام مہینوں کو اپنی معمولات زندگی میں گزار دیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے اس مقدس مہینوں کو بھی گزار دیتے ہیں. ہم اپنے ہی دنیا کے اندر مست ہیں، نہ ہم نے اس کی کوئی قدر کی، نہ ہم نے اس کی کوئی قدر جاننے کی کوشش کی. یاد رکھیے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج ہمیں یہ مہینہ ملا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ نصیب نہ ہو. اس لیے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. اگر کوئی یہ تصور کرے کہ ہمیں ہر چیز کا بدلہ اسی دنیا کے اندر مل جائے تو یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. کیونکہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں عمل کرنا ہے، جزا وہاں ملنی ہے. بروز قیامت اس کی جزا ہمیں ملے گی. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. اس لیے یہاں عمل کا ذخیرہ اکٹھا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کا نعم البدل ہمیں روز قیامت میں عطا فرمائے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، قیامت کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کے اندر حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر کرے، روزوں کی کثرت کرے، نمازوں کی کثرت کرے، اور جتنے بھی دنیاوی امور کے اندر مشغول ہیں ان سارے کاموں کو چھوڑے اور اپنی قیامت کو سنوارنے کی کوشش کرے. اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.